السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں عبداللہ بن زبیر۔ آج ہم بات کریں گے ایک عمومی مسئلہ کی جو کہ بزنس مین کو درپیش ہوتا ہے اور تقریباً 99% پاکستان کے کاروباری لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کا شکار ہیں، اس مسئلے کا بری طرح سے شکار ہیں اور اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے قرض، لون یا پھر کریڈٹ، جو بینکوں سے یا لوگوں سے یا پارٹنر سے یا دوستوں سے لے کر استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ریٹرن کرنے کے لیے طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ عام طور پر قرض اس لیے لیا جاتا ہے کہ بزنس کو بڑھایا جائے یا بزنس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ ہماری پروڈکٹ پہنچے، کل کلاں جب فائدہ ہوگا تو اس فائدے میں سے کچھ پیسے نکال کر ہم جمع کر کے یہ قرض کو اتار دیں گے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دوسری وجہ جو قرض لینے کی ہے وہ عام طور پر گھر کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی رسم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قرض لیا جاتا ہے، اس امید پر کہ کاروبار سے پیسہ بچے گا اور ادھر لگا کر ہم انشاءاللہ کامیابی حاصل کر لیں گے اور یہ قرض بھی اتر جائے گا۔ یہ صورت بھی عمومی طور پر نہیں ہوتی ہے۔ تیسری وجہ قرض لینے کی یہ ہوتی ہے جس میں انسان کی اپنی خواہشات کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ اپنی ذاتی خواہش کو، فطرتی طبیعتی میلان کو پورا کرنے کے لیے وہ قرض لیتا ہے، قرض اٹھاتا ہے، اور پھر بعد ازاں وہ قرض اتارنے کے لیے اسے اپنی کوئی قیمتی متاع سے ہاتھ دھونا پڑ جاتے ہیں، بیچنا پڑ جاتی ہے وہ چیز تاکہ وہ قرض اتر جائے۔ تو یہ قرض انسان کو آہستہ آہستہ جکڑتا چلا جاتا ہے۔ پرانے زمانوں کی کہاوت ہے، بزرگوں سے سنا گیا، آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، کہ قرض محبت کی کینچی ہے، کہ جہاں پر یہ قرض آ جاتا ہے وہاں پر انسان کا تعلق، انسان کی محبت پس پشت ہو جاتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ اس قرض کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں قرض عام ہو گیا ہے اور قرض کی آسان ترین صورتیں آ گئی ہیں کہ آپ قرض پہ رقم اٹھائیں۔ سود اور غیر سود یہ الگ کانسیپٹ ہے، لیکن بنیادی طور پر سوچتا تو وہ ہے جس بندے نے اس قرض کو ادا بھی کرنا ہوتا ہے، اور عمومی طور پر سود کے حوالے سے تو وہ سوچے گا جس نے سود پہ نہیں لینا یا دین کے ساتھ اس کی وابستگی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ سود جیسی بیماری کا شکار ہو جائے، اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے سود سے بچ جائے۔ لیکن جن حضرات کو یا خواتین کو سود سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، انہیں بس پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اسکیم کے تحت آئے، کسی بھی گورنمنٹ کے پلان کے تحت آئے، کسی بھی بینک کی پرکشش آفر کے تحت آئے، تو وہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر وہ سود ہی ہوتا ہے، اور سود ہی کی ایک شکل ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی اضافی اور زیادتی کے ساتھ اس کی واپسی یقینی ہوتی ہے۔ اب جب یہ قرض انسان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہو اور انسان اپنی خواہشات سے مجبور ہو کر کہ اگر میں یہ قرض لے لوں گا تو میری گاڑی آ جائے گی، اگر میں قرض لے لوں گا تو میرا پلاٹ بن جائے گا، اگر میں قرض لے لوں گا تو میری فلاں پراپرٹی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، تو اس صورت میں جب وہ قرض لیتا ہے تو وہ بینکوں کا محکوم ہو جاتا ہے اور بینک اس کے اوپر راج کرتے ہیں، اور عام طور پر بینکاری کا جو سسٹم ہے وہ انسان کو اپنے پنجوں میں لیتا چلا جاتا ہے، اور انسان مجبور ہو کر بغیر کچھ اپنی متاع بیچے اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی جنازہ لایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے تھے کہ آیا کہ اس نے قرضہ تو نہیں دینا، یا پھر قرضہ دینا ہے تو قرضے کا بندوبست کر کے گیا ہے، وصیت کر دی ہے اس نے؟ صحابہ جواب دیتے کہ وصیت کر گیا ہے، مال و متاع موجود ہے جس سے اس کے ورثاء قرضہ اتاریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ بتایا جاتا کہ اس نے قرض کی کوئی وصیت نہیں کی، اس پر قرض لوگوں کا باقی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے کہ اس کا جنازہ پڑھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے سے اعراض فرماتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک
میت لائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ اس نے قرض دینا ہے، فرمایا قرض دار کی پہلے ادائیگی کرو، بعد میں اس کا جنازہ پڑھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اس مومن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا قرض پھر بھی باقی رہتا ہے۔ تو قیامت تک انسان کو اعزازات تو ملتے رہیں گے، لیکن اس قرض کی وجہ سے وہ اعزازات رکے رہیں گے۔ تو اس لیے اپنے قرضوں کا انتظام کرنا چاہیے اور قرضوں سے بچنا چاہیے اور قرضوں کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی رسول تشریف لائے، غالباً ان کا نام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو وہ آئے اور لیٹ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے قرض نے پریشان کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسی دعا نہ بتلا دوں جس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں؟ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی کہ فرمایا صبح شام اس کو پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا صبح و شام اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد پڑھی جائے تاکہ قرض سے ادائیگی کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں۔ انسان اگر قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمام رکاوٹیں دور کریں گے۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو قرض کی وجہ سے ٹینشن، قرض کی وجہ سے غصہ، قرض کی وجہ سے روکھا پن، قرض کی وجہ سے وقت پہ ٹائم نہ دینا، قرض کی وجہ سے لوگوں سے الگ رہنا، قرض کی وجہ سے ذہنی الجھاؤ، طبیعت میں تناؤ، قرض کی وجہ سے گھریلو بچوں پر، بیوی پر تشدد جیسے واقعات اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا، چہرے پر کرختگی اور کوئی بات کرنا، ذہن میں کچھ ہونا، عمل کچھ ہونا، مختلف قسم کی سستی، فون نہ اٹھانا، اپنے فون کو بند رکھنا یا وائبریٹ رکھنا، لوگوں کو نظر انداز کرنا، قوت فیصلہ کی کمی، خود اعتمادی کی کمی، یہ ساری چیزیں انسان کو گھیر لیتی ہیں قرض کی وجہ سے۔ آپ خود محسوس کریں گے جب آپ نے قرض کی ادائیگی کے اسباب ملنے کے بعد اس کی ادائیگی شروع کر دی ہے تو آہستہ آہستہ آپ اس طرح کے فیز سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کاروباری حضرات جو خاص طور پر بزنس سے وابستہ ہیں وہ قرض سے بچنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر بینک جھانسا دے کر ہمیں کریڈٹ کارڈ تھما دیتے ہیں، وہ قرض ہی کی ایک شکل ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ جا کے خریداری کر لیں، اور ہم بغیر ضروری چیزوں کے اس سے خریداری کرتے رہتے ہیں جن کے بغیر ہمارا سروائیول چل رہا ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم خریداری کر رہے ہوتے ہیں، اور شاپنگ کے موقع پر بجائے 1000-2000 کے کریڈٹ کارڈ ہونے کی وجہ سے ہم 8 سے 10,000 خرچ کر دیتے ہیں، جو کہ بہت نقصان دہ ہے، اور انسان کو آہستہ آہستہ وہ اپنے چنگل میں پھنساتا جاتا ہے، اور انسان اس دلدل میں اتنا دھنس جاتا ہے کہ پھر باہر نکلنے کا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرض سے بچائے اور قرض کی دلدل سے بچائے، اور جو قرض ہم نے لیے ہیں اس کو ریٹرن کرنے کی توفیق دے، اور اس دعا کو صبح و شام معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز تمام کاروباری حضرات اگر اس دعا کو معمول بنا لیں گے تو وہ قرض سے آہستہ آہستہ نجات حاصل کر لیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے قرض صحیح وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر کسی اور ٹاپک پر بات ہوگی، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔